کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف شاہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں. آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ نان بھائیوں نے ہڑتال کیا ہوا ہے اور آٹا نہیں مل رہا ہے ان کو، اور ان کے مطالبات بھی ہے کچھ. اس حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا شیئر کروں گا کہ کیا مسئلہ ہے پشاور میں، ان لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے کہ اصل میں کیا مسئلہ ہے. اس حوالے سے کیفی فوڈ اتھارٹی نے بھی اپنا رپورٹ جاری کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہے. سب سے پہلے جو ہے نا کیفی فوڈ اتھارٹی نے سارے تندوروں کا معائنہ کیا ہے. انسپیکشن سے متعلق انہوں نے ڈیٹا رپورٹ جاری کیا ہوا ہے، اور انہوں نے تقریباً صوبہ بھر میں 2138 تندوروں کی انسپیکشن اور رجسٹریشن ہو چکی ہے. رپورٹ کے مطابق صفائی کی غیر یقینی صورتحال پر فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈ کے خلاف ورزی پر اب تک 34 تندوروں کو جو ہے نا انہوں نے سیل کر دیا ہوا ہے. مختلف وائلیشنز 2250 کلو گرام مضر صحت آٹا کو انہوں نے تلف کر دیا ہے. اسی طرح رپورٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ روٹی میں یہ لوگ گلوکوز ڈالتے تھے. اس کے استعمال پر اب تک جو ہے نا 10 لاکھ تک جرمانے وہ لگا چکے ہیں. تو یہ تندوروں کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. روٹی کی اخبار میں یہ بڑی پرابلم آ رہی تھی کہ اردو اخبار میں یہ لوگ روٹی کو بیچ رہے تھے اور ان پہ جو ہے نا انہوں نے پابندی عائد کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے. اس پر بھی جو ہے نا تندوروں میں سٹین لیس سٹیل کی بجائے پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے. تو یہ بھی نئی خمیر میں باسی روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے. تندور میں کام کرنے والے افراد کی ذاتی صفات غیر اطمینان بخش ہیں. نان فوڈ آٹے کا استعمال بھی کرتے ہیں جن میں غذائی اجناس کی کمی ہوتی ہے. 70 سے 80% تک تندور جو ہے نا وہ فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، اور ہم جو ہے نا پھر بھی ہڑتال کرتے ہیں، ہڑتال پہ تلے ہوئے ہیں. تندوروں کے لیے SOPs بنائی گئی ہے لیکن اس سے فالو نہیں کیا جاتا ہے. یہ بھی رپورٹ میں شامل ہے. تندوروں میں کام کرنے والے 180 افراد کو اب تک تربیت دی گئی ہے. کیفی فوڈ اتھارٹی کے مطابق روٹی میں جو گلوکوز کا استعمال ہے یہ قطعی ممنوع ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. رپورٹ میں خیبر پختونخوا کے تندوروں میں ہیلتھ ریفارمز ناگزیر قرار دی گئی ہے. تندوروں میں کام کرنے والے افراد فوڈ اتھارٹی سے تربیت یافتہ ہونی چاہیے. اسی طریقے میں نان بھائی ایسوسی ایشن کی قیادت کی عدم توجہ سے فوڈ اتھارٹی اور ایسوسی ایشن کے درمیان ابلاغی فاصلہ بھی رپورٹ میں درج کیا گیا ہے. یہ چند نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اس وجہ سے تندور والوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ ہڑتال کر رہے ہیں. اس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کو آٹا جو ہے نا ارزان نرخ پہ نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے متعلق کیفی فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی کچھ وضاحت کی ہے. آئیے آپ کو سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے چند ہفتوں سے ہمیں عوام کی طرف سے مسلسل شکایات آ رہی تھی نان بائی شاپس کے حوالے سے، روٹی کے معیار کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم نے کیمپین سٹارٹ کیا جس میں ہم نے تمام صوبے میں جتنے بھی نان بائی شاپس ہیں، روٹی کی دکانیں ہیں، ان پہ ہم نے چھاپے مارے، ہم نے انسپیکشنز کی. ہم نے تقریباً کوئی 2138 شاپس کو وزٹ کیا. وہاں پہ معیار کو چیک کیا گیا، جہاں پہ کام خراب تھا وہاں پہ ہم نے امپرومنٹ نوٹسز بھی دیے، اور ہم نے تقریباً 34 ایسے یونٹس تھے جہاں پہ روٹی کا معیار اتنا ناقص تھا کہ ان کو سیل کرنا پڑا. ہم نے 2550 kg کا زہر آلود آٹا ضائع کیا اس دوران، اور ہم نے 4.5 لاکھ تک ہم نے جرمانے کیے مختلف دکانداروں پہ. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایسے لوگوں کی ٹریننگز کی جو ہمارے خیال میں ہمارے SOPs کو سمجھنے کے قاصر تھے، اور ہم نے ان کو اس طرح کے 180 دکانوں کے لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا اپنے SOP کے مطابق. خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ہر روز اسٹاک میں رہتی ہے کہ کہیں بھی اگر ہمارے شہریوں کے صحت کے ساتھ اگر کہیں بھی کھلواڑ ہو رہا ہے تو اس کا نوٹس لیں، ہم ایکشن لیں، اور ہم انشور کریں کہ ہم اپنے شہریوں کو معیاری خوراک مہیا کر سکیں.